گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق خوش طبعی۔ اسے تحریر کیا ہے محمد حسین آزاد نے۔ پیدائش 1830، وفات 1910۔ تصانیف: نیرنگ خیال، دربار اکبری، آب حیات، سخندان فارس۔ حاصلات تعلم: اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، ادبی علمی تحریریں پڑھ کر خود بھی اس قسم کی تحریر لکھ سکیں۔ نمبر 2، اخبارات اور رسائل کے لیے کوئی نیوز اسٹوری، خط بنام مدیر یا کوئی مضمون آرٹیکل لکھ سکیں۔ نمبر 3، روزمرہ زندگی کی ضرورتوں اور مسائل کے حوالے سے مختلف اداروں اور دفاتر کے نام، درخواستیں وغیرہ تحریر کر سکیں۔ نمبر 4، سفری رودات جمالیاتی و ادبی لحاظ سے بیان کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش طبعی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا شے ہے، البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے۔ میں اگر اس کی نسبت کچھ خیالات بیان کروں تو افلاطون کی طرح کنایے اور استعارے سے بیان کروں اور ظرافت کو ایک شخص قرار دے کر اس سے وہ صفتیں منسوب کر دوں جو کہ نسب نامہ مندرجہ ذیل میں درج ہیں۔ یہ واضح ہو کہ سچ خوش طبعی کے خاندان کا مبانی ہے۔ اس گھرانے میں حسن ادب ایک نہایت معقول شخص تھا۔ اس کا بیٹا حسن بیان ہوا۔ اس نے اپنے ایک برابر کے خاندان میں شادی کی۔ اس کی دلہن کا نام خندہ جبیں تھا کہ 8 پہر ہنستی ہی رہتی تھی۔ چنانچہ ان کے گھر میں میاں خوش طبع پیدا ہوئے۔ چونکہ خوش طبع سارے خاندان کے لب لباب تھے اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بو قلبوں اور گوناگوں تھی۔ کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا تھا اور کبھی رنگین بانگا بن جاتا تھا۔ کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا قاضی القاضات یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں، اور کبھی ایسے مسخرے بن جاتے ہیں کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے۔ لیکن چونکہ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی حالت میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ اسی کے ہمسائے میں ایک مکر باز جال ساز بھی رہتا تھا کہ اس نے بھی خوش طبع اپنا نام رکھ لیا تھا، اور لوگ بھی اس بذات کو اسی کا قائم مقام سمجھتے تھے۔ پس اس خیال سے کہ نیک مرد ناواقف اس کے دھوکے میں نہ آئیں، اگر کبھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور نزدیک کچھ رشتہ اس کا سچ کے قبیلے سے جا ملتا ہے یا نہیں، اور حقیقت میں وہ حسن ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی جال ساز بہروپیہ سمجھیں۔ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے قہقہے کان میں آتے ہیں اور گرد اس کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں، اور جب ظرافت اصلی محفل آرا ہوتی ہے تو آپ کمال سنجیدگی سے بیٹھی ہوتی ہے۔ گرد اس کے سب ہنستے ہیں، بلکہ اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کے خاندان میں خوش طبعی یا خندہ جبینی یا خوش بیانی کسی کی بو نہ آئے تو اسے بھی وہی جالساز بہروپیہ سمجھنا چاہیے۔ جس بہروپیے بھانڈ کا میں نے ذکر کیا وہ اصل میں جھوٹ کی اولاد سے ہے، اور جھوٹ حقیقت میں زٹل کا باپ تھا۔ زٹل سے ایک بیٹا پیدا ہوا کہ اس کا نام سڑی مستان تھا۔ اسی طرح حماقت ایک پھوڑ عورت تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی جسے مسخراً دیوانی کہتے تھے۔ اس سے سڑی مستان نے شادی کی۔ ان دونوں سے عجب طرفہ معجون پیدا ہوا جسے تم بہروپیہ بھانڈ سمجھتے ہو۔ بعض اشخاص کو بعض اوقات اس کے کلام میں بھی خوش طبعی یا خوش بیانی کی بو آتی ہے، مگر وہ حقیقت میں
ظرافت بد اصل ہے۔ میں اس استعارے کو زیادہ تفصیل دیتا اور ظرافت بد اصل یعنی بہروپی بھانڈ کی اولاد جو ریگ بیاباں سے بھی زیادہ ہے، سب کا حال نام بنام بیان کرتا، خصوصاً ان لڑکے لڑکیوں کا کچھ حال لکھتا جن سے ملکے وجود میں اس نے اپنی ناپاک نسل پھیلائی ہے، مگر اس سے جا بجا حسد کی آگ بھڑک اٹھتی، اس لیے جی نہیں چاہتا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے۔ دوسرے، اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہیں، خواہ قلت پہنا دیں خواہ رسوا کر دیں، ابھی ایک شخص کو باعظمت و احترام بنا دیں، ابھی چٹکیوں میں اڑا دیں، کسی کی نافہمی و بدعقلی دکھا دیں، کسی کی دانش و دانائی سنا دیں، ابھی دولت اور نعمت کو مسند پر بٹھا دیں، ابھی کنگال فقیر بنا دیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ کی تھیلی ہر وقت بھری ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تیسرے، ایسا کمبخت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اسی لیے خوش طبعی کیا جاتا ہے، جیسی ہو سکے اور جہاں ہو سکے، نہ کہ یہ کہ جیسی ہونی چاہیے اور جہاں ہونی چاہیے۔ چوتھے، چونکہ عقل سے بالکل محروم ہے، اس واسطے اخلاق یا صلاحیت کی نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا۔ پانچویں، چونکہ ہنسی چہل کے سوا اور کسی قابل نہیں اور ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے، اس لیے اس کا تمسخر ہمیشہ ذاتی ہے، یعنی کسی صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، نہ کہ فقط اس کی برائی یا اس کی تصنیف سے۔ خیال ماخوذ از نیرنگ خیال۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ نمبر الف، محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص کیوں قرار دیا ہے؟ ب، خوش طبعی کے خاندان کا بانی کون ہے؟ ج، خوش طبع کیوں اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا؟ د، آپ کے خیال میں اصل خوش طبع کی پہچان کیا ہے؟ مصنف نے خوش طبع کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ واو، ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں کیا فرق؟ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں فرق کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، خوش طبعی میں اس فلسفے کا ذکر کیا گیا ہے: الف سقراط، ب بقراط، ج افلاطون، د ارسطو۔ نمبر 2، اس گھرانے میں ایک نہایت معقول شخص تھا: الف حسن ادب، ب حسن بیان، ج حسن اخلاق، د حسن خیال۔ نمبر 3، حسن بیان کی دلہن کا نام تھا: الف خندہ جبیں، ب خندہ رو، ج خندہ لب، د خندہ چہرہ۔ نمبر 4، محاورہ خاک اڑانا کا مطلب ہے: الف گرد اڑانا، ب دولت لٹانا، ج بدنام کرنا، د غلط لوگوں میں بیٹھنا۔ سوال نمبر 5، مصنف کے نزدیک خوش طبعی اور خوش بیانی علامت ہے: الف جعلسازی میں کامیابی کی، ب خاندانی عظمت کی، ج فرد کی اعلیٰ نسبی کی، د بہروپیے کو پہچاننے کی۔ سوال نمبر 3، محفل میں خوش طبع کی موجودگی کو مصنف نے کس طرح بیان کیا ہے؟ نمبر 4، اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ نمبر 5، چند خوش طبع دوستوں کی معیت میں کیے گئے سفر کی رودات تحریر کیجیے۔ نمبر 6، شہری مسائل کے حوالے سے متعلقہ حکام کے نام درخواست تحریر کیجیے۔ نمبر 7، درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ الف چونکہ خوش طبع سارے خاندان کا لب لباب تھا اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بوقلموں اور گوناگو تھی۔ ب ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے
کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے قہقہے کان میں آتے ہیں اور گرد اس کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں۔ جیم، ایسا کمبخت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اسی کو کاٹ کھاتا ہے اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اس لیے خوش طبعی کیے جاتا ہے۔ اب تمثیل کی تعریف کی گئی ہے، ایک باکس بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کی یہ تشریح لکھی ہوئی ہے یا تعریف لکھی ہوئی ہے۔ تمثیل سے مراد ایسی تحریر ہے جس میں تشبیہ اور استعارے سے کام لیا جاتا ہے اور جہاں تخیلاتی اور تصوراتی کرداروں کے ذریعے روزمرہ کے مسائل حیات اور انسان کے عقائد و تجربات کا بیان کیا گیا ہو۔ عموماً اسے کسی خاص روحانی یا اخلاقی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اکثر غیر فطری اور غیر عقلی اشیاء کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ان باتوں کے ذریعے انسان کی اخلاقی اور جذباتی اصلاح اور تزکیہ کیا جاتا ہے۔ اب تفصیلیہ کولن ڈیش کی تعریف کی گئی ہے۔ تفصیلیہ کے ہجے ہیں تے، فے، صاد، یہ، لام، یہ اور جھٹکے والی ہے۔ یہ علامت کسی طویل اقتباس کو یا کسی فہرست کو پیش کرتے وقت لاتے ہیں۔ مثلاً عربی مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول۔ اچھا، اب تفصیلیہ کا جو اس طرح لکھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس طرح ہم نے کولن پڑھا تھا بالکل اسی طرح اوپر نیچے دو نقطے لگائے جاتے ہیں اور ان دو نقطوں کے درمیان میں تھوڑا سا آگے ہٹ کر بالکل تھوڑا سا ایک ڈیش لگا دیا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی لمبی لکیر لگا دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی تفصیلات لکھنی ہوتی ہیں کوما لگا کر ہر تفصیل لکھی جاتی ہے۔ یعنی مثلاً کے بعد کولن لگا ہوا ہے، پھر عربی مہینوں کے نام یہ ہیں، یہاں پر تفصیلیہ لگایا گیا ہے، یعنی دو نقطے لگائے گئے ہیں اوپر نیچے اور اس کے ساتھ ہی اس کے درمیان میں دو نقطوں کے درمیان میں چھوٹا سا ڈیش بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد محرم، کوما، صفر، کوما، ربیع الاول، کوما، اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ سرگرمیاں: طلبہ کسی اخبار یا جریدے میں اشاعت کی غرض سے کوئی نیوز اسٹوری، مضمون یا مدیر کے نام خط تحریر کریں گے۔ نمبر 2، طلبہ اپنے ذوق کے مطابق ادبی و علمی تحریریں تلاش کر کے ان کا مطالعہ کریں گے۔ نمبر 3، اپنے مطالعے کی روشنی میں طلبہ خود بھی کوئی علمی و ادبی مضمون لکھ کر کمرہ جماعت میں پیش کریں گے۔ برائے اساتذہ: نمبر 1، لکھنے کے حوالے سے طلبہ کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ نمبر 2، قابل مطالعہ علمی اور ادبی تحریروں کی نشاندہی کیجیے تاکہ طلبہ اہم اور غیر اہم کتب و جرائد کی پہچان کر سکیں۔ فرہنگ: خوش طبعی، خوش مزاجی، کنایہ، اشارہ، استعارہ، استعارہ ادھار لینا، نسب نامہ، خاندان کا شجرہ، حسب نسب، خندہ جبیں، مسکراتی پیشانی والا یعنی خوش اخلاق، مبانی، بیان رکھنے والا، بو قلموں، رنگ رنگ کے، رنگا رنگ، باکا، شوق اور شریر، شوق و شریر، لب لباب، خلاصہ، گوناگوں، قسم قسم کے، طرح طرح کے، قاضی اور قاضات، قاضی قاف الف قاف زواد چھوٹی زی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ سا بنا ہوا ہے، پھر الف، پھر لام، قاف، زواد، الف ایک ساتھ لکھے ہوئے اور گول والی تے بنی ہوئی ہے۔ قاضی اور قاضات، قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی، شیخ الاسلام، بہت بڑے دینی عالم، خوش طبع، خوش مزاج، مکر باز، دھوکہ دینے والا، بہروپیہ، کسی اور کا لباس پہن کر نقل کرنے والا، ظرافت، ظروف والے زواد سے لکھا ہے، زواد، رے، الف، فے اور تے، فے اور تے ملا کر لکھے ہوئے اور زواد اور رے ملا کر لکھا ہوا پھر بیچ میں الف ہے۔ ظرافت، مسخرہ پن، مذاق کرنا، بھانڈ، ہنسی مذاق کرنے والا،
پھوڑ بے سلیقہ بے ہنر، طرفہ معجون عجیب و غریب صفات کا حامل، شخص پل میں کچھ، غلط خے لام عین تے ملا کر لکھے ہوئے ہیں، شاہی لباس، قلت شاہی لباس، مسند کرسی تخت، تمسخر مذاق اڑانا، تصنیف تحریر کتاب وغیرہ لکھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے سبق کا اختتام ہوا۔ پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ خاص کر اس سبق کی جو مطالعہ کیا گیا ہے، جو بلند خوانی کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے طالب علم جو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی مدد ہو۔ لہٰذا آپ کے آس پاس، آپ کے قریب اگر آپ کو کوئی ایسے طالب علم نظر آتے ہیں کہ جن کی بصارت نہیں ہے، تو ان کو ضرور آپ اس چینل کو ریکمنڈ کیجیے گا، ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ اس طرح آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔
پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ خاص کر اس سبق کی جو پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ جو ہمارے ایسے طالب علم جو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی مدد ہو، لہٰذا آپ کے آس پاس، آپ کے قریب اگر آپ کو کوئی ایسے طالب علم نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے طالب علم جو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ سبسکرائب کر پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو مطالعہ کیا گیا ہے اور اپنی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے طالب علم جو خاص کر اس کی وجہ پیارے طلبہ و طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ مطالعہ کیا گیا ہے خود بھی سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے طالب علم جو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کیا گیا ہے، لہٰذا خوانی چینل کو ریکمنڈ کیجیے گا ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایسے طالب علم جو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، چینل کو ریکمنڈ کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ آپ ہمیں ثواب نہیں ہے، شامل ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اس چینل کو ریکمنڈ کیجیے گا، ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ اس طرح آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔